السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل کے لیسن کا تھوڑا سا ریکیپ۔ کل کے لیسن کے اہم نکات کیا تھے؟ نمبر 1، ہماری زندگی، ہمارا وقت دنیا کی ہر دوسری چیز سے زیادہ قیمتی، لہذا اس کی قدر کرنا ہے۔ اس کو کس کے نام کرنا ہے؟ جس نے یہ زندگی دی ہے، اس کو اسی کی راہ میں لگانا ہے۔ نمبر 2، اس زندگی سے دوسری زندگی کمانا ہے۔ جس زندگی میں ہمیشہ رہنا ہے اسے بنانا ہے، اس کی تعمیر کرنا ہے، اس کے لیے محنت کرنا ہے۔ پھر اس زندگی کے اچھے اختتام یعنی حسن خاتمہ کی تمنا کرنا ہے اور اس کے لیے کوشش بھی کرنا ہے، دعا بھی کرنا ہے۔ اس کام کے لیے زندگی سے غیر اہم باتوں کو نکالنا ہے، زندگی کو ضائع کرنے والے ہر امر سے بچنا ہے، چاہے وہ اپنی ذات کے اندر ہے چاہے وہ ماحول کے اندر ہے۔ اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ اپنی ترقی اور اپنی گرومنگ کے ساتھ ساتھ دوسروں کی، سب سے پہلے اپنے قریبی ماحول کی اور پھر آس پاس کے سارے ماحول کی بھی اصلاح کرنی ہے، کیونکہ ہمارے بہت سے اعمال کا دار و مدار ہمارے آس پاس کے ماحول پر ہوتا ہے۔ ہم اپنے ماحول کی پیداوار ہوتے ہیں، ماحول ہم پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اگر ہمارا ماحول اچھا نہیں ہوگا تو ہم اچھے نہیں رہ سکتے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کڑھائی میں رنگ ڈال کے ابالیں، جیسے آپ نے اگر رنگریز کو دیکھا ہو اور اس میں وہ کپڑا ڈال دے تو پھر کہیں کہ نہیں اس پہ تو رنگ نہیں چڑھے گا۔ جن کپڑوں پہ رنگ نہیں چڑھتا ان پہ بھی کیا چڑھ جاتا ہے؟ کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ بھی؟ کچھ نہ کچھ رنگ ان پہ بھی آ ہی جاتا ہے۔ پوری طرح محفوظ کچھ نہیں رہتا، جو کسی رنگ میں ڈلتا ہے وہ رنگ لے ہی لیتا ہے، اور خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ تو اس لیے ماحول کی بہتری کی کوشش، اپنی اصلاح کے ساتھ دوسروں کی اصلاح کی فکر بھی۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر ہم دوسروں کی خیر چاہیں گے تو ہماری بھلائی ہوگی۔ مزید کرنے کے کاموں میں سے یہ تھا کہ زندگی کو ضروریات کے اندر رکھنا ہے، تعیشات سے خود کو بچانا ہے، اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا ہے اور اچھی عادات اختیار کرنی ہے۔ اور اختتام اس پر ہوا تھا کہ عادت کے بارے میں آپ کو مزید کچھ پڑھنا ہے۔ کیا آپ نے پڑھا؟ کیا پڑھا بتائیے۔ گڈ۔ انہوں نے ہیبٹ فارمیشن کے بارے میں پڑھا کہ کنسسٹنسی جو ہے وہ کی پوائنٹ ہے، یعنی کہ وہ بہت اہم چیز ہے جس سے ہیبٹ بنتی ہے۔ اوکے، کل کے لیسن سے متعلق اور کوئی بات آپ نے سوچی، غور و فکر کیا، کسی نتیجے پہ پہنچے، کچھ سیکھا، کچھ سوچا، کچھ ارادہ کیا؟ اینی تھنگ؟ آپ بتائیے۔ یس، لرننگ ہوتی ہی وہ ہے جو پرماننٹ چینج لے کر آئے۔ آپ 1 سال قرآن مجید پڑھتے ہیں، بہت سی چیزیں سنتے ہیں، مانتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، جانتے ہیں، کر نہیں پاتے، اور اگر کرنے لگتے ہیں تو کچھ دنوں کے بعد پھر چھوٹ جاتی ہے۔ ایک چیز پکڑتے دوسری چھوٹ جائے، دوسری پکڑتے پھر کچھ اور چھوٹ جاتا ہے۔ تو اس پر استقامت جو ہے وہ اختیار کرنا ضروری ہے۔ جی، اگر ہم کسی چیز کو عادت بنا لیں تو وہ ہمارے سب کانشیس میں آ گڈ۔ جاتا ہے۔ جب کسی چیز کو عادت بنا لیتے ہیں تو پھر وہ سب کانشیس میں آ جاتا ہے اور پھر ہم بغیر کسی ایفرٹ کے کرنے لگتے ہیں۔ یہ بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے ہیبٹ کا۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی عادات کو بدلنا ہے، بری عادات کو ختم کرنا ہے اور اچھی عادات کو اپنانا ہے۔ اگر یہ طریقہ ہمیں نہیں آئے گا تو ہم جتنا چاہیں پڑھ لیں، جتنا چاہیں جان لیں، جتنا چاہیں متاثر ہو جائیں، لیکن ہماری عملی زندگی میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئے گی جب تک کہ کوئی چیز مستقل مزاجی کے ساتھ ہم کرنے نہ لگ جائیں گے اور اس پر جم نہ جائیں گے اور اسے اپنی زندگی کا ایک لائحہ عمل بنا کے اسے امپلیمنٹ نہیں کر لیں گے۔ کل ہم نے عافیت کے بارے میں پڑھا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کو کچھ کرنے کے لیے صحت کے ساتھ عافیت کی ضرورت ہے۔ تو کرنے کا کام کیا؟
اللہ سے عافیت مانگے. اور بہترین الفاظ عافیت کے کیا ہیں؟ جو آپ نے دعائیں یاد کر لی. اب یاد تو ہو گئی، لیکن عادت کیسے بنے گی کہ چھٹے ہی نہ، مانگتے ہی چلے جائیں. کب مانگنی چاہیے؟ ہر روز صبح شام. ٹھیک ہے، اب بات کریں گے انشاءاللہ ہم آج کہ عادت بنتی کیسے. ٹھیک ہے، عادت ہوتی کیا ہے؟ ہیبٹ کیا ہوتی؟ عادت ہمارے معمولات، ہمارے اخلاق، کردار، جو جانے اور انجانے میں ہماری شخصیت کا حصہ بن جاتے ہیں. دوسرے لفظوں میں ہماری شخصیت، مختلف کام کرنے کے طریقے، یعنی بیسیکلی ہمارا کیریکٹر ہے، ہمارا اخلاق ہے، ہم ہیں، ہماری شخصیت ہے. پھر عادت ایک مضبوط طاقت ہوتی ہے جو ہمارے ذہن، جسم اور جذبات کو کنٹرول کرتی ہے. ذہن کو بھی کنٹرول کرتی، جسمانی حرکات کو اور ایموشنز کو، جیسے اینگر ہے اور اسی طرح کی بہت سی چیزیں. کچھ لوگ اپنا اینگر کنٹرول کر لیتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کو عادت نہیں. انہوں نے اپنے آپ کو سکھایا ہی نہیں کہ انہوں نے کس طرح بہیو کرنا مختلف مواقع پر. کچھ لوگ اپنی نیند کنٹرول کر لیتے ہیں اور کچھ لوگ سوتے ہی چلے جاتے ہیں. کچھ لوگ اپنی بھوک کنٹرول کر لیتے ہیں، اپنے کھانے کی عادات کو کنٹرول کر لیتے ہیں، اور کچھ لوگ جانوروں کی طرح کھائے ہی چلے جاتے ہیں، وہ کنٹرول نہیں کر پاتے. تو فرق ہے نا. تو اچھی عادات آپ کو اچھا انسان بننے میں، اور اگر کہیں کہ اچھا مسلمان بننے میں مدد دیتی ہے. تو یہ ہمیں پھر اختیار کرنی ہوگی، عادات بنانی ہوگی، ان کے لیے ایفرٹ کرنی ہوگی. کچھ چیزیں ایسی ہیں ہر ایک کی شخصیت اور مزاج میں جو گاڈ گفٹڈ ہوتی ہیں یا انہیریٹڈ ہوتی ہیں. کچھ چیزیں ماحول کے اثرات سے انکانشیسلی، لاشعوری طور پر ہماری شخصیت کا حصہ بن جاتی ہیں، اور کچھ چیزیں ہمیں شعوری طور پر محنت، ایفرٹ اور مسلسل کوشش اور شعوری کوشش کے ساتھ اپنی شخصیت کا حصہ بنانی ہوتی. اور ایسا کرنا بالکل ممکن ہوتا ہے، خصوصی طور پر وہ چیزیں جن کا ہمیں دین نے حکم دیا. مثلا 5 وقت کی نماز، جن لوگوں کو اس کی عادت ہوتی ہے ان کے لیے کیا ہوتا ہے؟ کچھ مشکل ہی نہیں. لیکن اگر عادت نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑی مشکل ہے. اسی طرح باقی تمام چیزیں. تو ہمیں کن چیزوں کی عادات اور شعوری عادات بنانی ہے؟ نمبر 1، جو ہم پر فرض کی گئی، فرض کے درجے میں، جن سے ہمارا چھٹکارا ہی نہیں، یعنی بحیثیت ایک مسلمان کے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے وہ مجھے عادت ہی نہیں، مجھے میرے ماں باپ نے عادت نہیں ڈالی، مجھے کسی نے کہا ہی نہیں، اب میں بڑی ہو چکی، اب میں نہیں کر سکتی. نہیں، وہ تو فرض ہے، تو کرنا ہی کرنا ہے. اس کی تو پوچھ ہے، اس کے بارے میں تو سوال ہے، اس کے بارے میں تو حساب ہے. تو فرائض کی عادت. اس کے بعد جن چیزوں کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، حدیث ہے سنن الترمذی کی کہ لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن عمره فیما افناہ وعن علمه فیما فعل وعن ماله من این اکتسبہ وفیما انفقہ وعن جسمه فیما ابلاہ. قیامت کے دن کسی شخص کے قدم اس وقت تک ہٹ نہ سکیں گے، ہل نہ سکے گا وہاں سے، یہاں تک کہ اس سے اس کی عمر کے بارے میں سوال نہ ہو جائے کہ زندگی کیسے گزاری، اور پھر اس نے اپنے حاصل کردہ علم پر عمل کتنا کیا، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اپنے جسم کو کن چیزوں میں پرانا کیا. اور دوسری روایت میں خصوصاً جوانی کے بارے میں آتا ہے کہ جوانی میں اس کی ہیبٹس کیا تھی، کس کام میں لگایا، سب سے زیادہ کیا کیا اس میں. تو اس بارے میں ہمیں توجہ دینی ہے. تو کون سے وہ 5 سوال جو پوچھے جائیں گے؟ زندگی کہاں گزاری. تو گویا ہم نے پوری اپنی جو اوور آل زندگی ہے اس کو اسکرین کرنا ہے، اس کو دیکھنا ہے کہ کہاں گزر رہی ہے، اور صرف آج نہیں، کل بھی، پرسوں بھی. نمبر 2، جو علم حاصل کیا اس پر عمل کتنا کیا، سب چیز کو کور کر دیتا ہے. اگلا سوال کیا ہے؟ مال کہاں سے حاصل کیا، مال کے بارے میں ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہے، حلال حرام کے بارے میں ہم کتنے کانشیس ہیں اور اس پر کتنی نظر ہے ہماری. اور اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم محنت کا نہیں کھا رہے
یا اپنے کام کے اوقات کو صحیح طور پر نہیں پورا کر رہے تو اس پر بھی توجہ کرنی. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھ لیتے ہیں, حدیث پڑھ لیتے ہیں, ذکر کر لیتے ہیں, دعائیں پڑھ لیتے ہیں اور بظاہر لوگوں سے بات چیت کر کے ان کو خوش کر لیتے ہیں تو بس ہم بڑے اچھے مسلمان ہیں. لیکن وہ کام چور ہوتے ہیں. جو کام انہیں ملے, جو ڈیوٹی ملے, جو ذمہ داری ملے, جو اسائنمنٹ ملے, اس کو قطعاً پورا نہیں کرتے. نہ انہیں اس کی طرف کوئی توجہ ہوتی, نہ پرواہ ہوتی. وجوہات کچھ بھی ہو سکتی ہیں, سستی ہو, پروکاسٹینیشن ہو, ٹال مٹول کی عادت ہو, یا اس چیز کو اہمیت نہ دینا ہو, یا یہ کہ بس صرف عادت ہے بس کام نہ کرنے کی. لیکن بڑے خوش ہیں کہ ہم نے حجاب بھی کر لیا ہے, ذکر کی بھی عادت ہو گئی, دعائیں بھی یاد ہو گئی, صورتیں بھی یاد ہو گئی ہیں, نماز بھی اچھی ہوگی, مگر مال کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں کہ ڈیوٹی ٹائم پر شروع کرتے ہیں یا اس میں ٹال مٹول کرتے ہیں, یا اس میں دل ہی نہیں لگتا اور ادھر ادھر باتیں کر کے وقت گزارتے ہیں, یا اینڈ ڈیوٹی ٹائم پر اپنے پرسنل کام کر رہے ہوتے ہیں جن کا کرنا غلط ہے. چونکہ ہم اپنے ایموشنز کو کنٹرول نہیں کر پاتے, ان سے اتنے اوور ویلمڈ ہو جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں نہیں بس یہ زندگی موت کا مسئلہ ہے, کام وام سب چھوڑو, پہلے اپنے ایموشنز کو سیٹسفائی کرو. تو یہ بگڑی ہوئی آتے ہیں, غلط آتے ہیں. ہمیں اس وقت کیا کرنا ہے, کنٹرول کرنا ہے اپنے آپ کو. لیکن سیلف کنٹرول کی عادت ہی نہیں پڑی ہوئی, پتہ ہی نہیں اپنے اس اندر کے جانور کو کیسے سیدھا رکھنا ہے. لہٰذا کبھی کوئی چیز ہم پہ اثر انداز ہو جاتی, کبھی کوئی اثر انداز ہو جاتی, کبھی کسی کی تعریف ہو جاتی, کبھی کسی کی تنقید ہو جاتی, کبھی کوئی چیز ہمیں ڈسٹریکٹ کر دیتی, کبھی کوئی, کیونکہ کام کی عادت نہیں ہے, کام چور ہیں ہم, اور ہمیں خود بھی احساس بھی نہیں ہے کہ ہم کام چور لوگ ہیں. تو کام کی عادت ڈالنی, کہتے ہیں نا ہڈیوں میں کام نہیں پڑا. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جن کو بچپن سے مائیں کام پہ لگاتی ہیں, جھاڑو دو, برتن دو, فلاں گھر کے کام خوب کرواتے ہیں. ایسی لڑکیوں کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے ہو کر کوئی کام کرنا مشکل ہوتا ہی نہیں. کیوں نہیں مشکل؟ عادت ہے, اتنا کیا ہے کہ وہ ہڈیوں میں برچ بس گیا ہے. اور کچھ لوگوں کو چھوٹا سا کام کہہ دو تو ان کی جان پہ بن جاتی ہے, اور وہ کرتے پھر کیا کرتے ہیں ایسے لوگ؟ ادھر سے ادھر جان چھڑائے, کبھی کسی کو کیسے باتوں سے بہلائیں گے, کسی کو کسی طرح کریں گے, اور کام نہیں کریں گے جو ان کو کام ملے گا. عادت ہی نہیں, کیسے کریں؟ کچھ لوگوں کو جب ریڈنگ کی ہیبٹ بچپن سے ہوتی ہے, ان کو بڑی سے بڑی کتاب دے دیں, ان کے لیے کوئی مشکل نہیں اس کو پڑھنا, اس میں سے لکھنا نکالنا. اور کچھ لوگ جن کو عادت ہی نہیں ہے پڑھنے کی, ان کو اگر ایک صفحہ بھی پڑھنے کے لیے دے دیں تو وہ ادھر ادھر کی باتیں کر کے ٹال مٹول کر دیں گے, پڑھیں گے نہیں. تو اصل مسئلہ کیا ہے؟ ایک تو بچپن سے تربیت ایسی نہیں ہوئی, عادتیں ڈالی نہیں گئی. بالکل ابتدائی سال جو ہوتے ہیں نا, وہ بچے کے لاڈوں میں ضائع کر دیتے ہیں, محنت کی عادت نہیں ڈالتے, ان سے کام لیتے ہی نہیں, کام کرواتے ہی نہیں, تو ان کی وہ سکلز ڈیولپ ہی نہیں ہوتی. اب ہم اسی غم میں نہ بیٹھے رہیں کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے ساتھ زیادتی کر دی اور ہمارے اندر ہی عادت نہیں ڈالی, وہ نہیں, اب وہ گزر گیا, جو ہونا تھا ہو گیا. اب فوکس کریں کس چیز پر؟ اب مجھے کون سی عادتیں اپنے اوپر ہر صورت میں ڈالنی ہے, اور اس میں ان کی خاص طور پر جن کے بارے میں مجھ سے سوال کیا جائے گا. اچھا, مال, میری آمدنی کا ذریعہ کیا ہے, کہاں سے آتا ہے؟ اور صرف اتنا نہیں, سپینڈنگ کی عادتیں کیا ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں انتہائی فضول خرچ, عادت ہے ان کو شاپنگ کی, بس ضرورت ہے یا نہیں, انہوں نے بس خریداری کرنی ہے, خواہشات ان پہ غالب ہیں, ان کی بس یہی عادت ہے, جب پیسہ آیا بس نکل پڑے, کچھ نہ کچھ اوٹ پٹانگ خرید لیا, پھر اس سے ایک سینس آف اچیومنٹ ہوتی ہے, ہم نے کچھ کر لیا. کمپلسر بائرز جو ہوتے ہیں, تو خرچ پر بھی چیک ہے, اس کا بھی سوال ہونا ہے, کہاں سپینڈ کیا, واقعی ضرورت تھی اس کی. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہماری شادیوں پہ جتنا سپینڈ ہوتا ہے اس کا آدھا بھی ہم اللہ کی راہ میں صرف نہیں کرتے. اور یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے. بہت سے لوگ قرآن پڑھ بھی جاتے ہیں, پڑھانے بھی لگتے ہیں, لیکن جب ایسے مرحلے آتے ہیں وہ پھسل جاتے ہیں, لملیٹ ہو جاتے ہیں, سب کچھ بھول جاتے ہیں, اور انہیں کوئی تمیز نہیں رہتی کہ اسراف کیا ہے اور حقیقی خرچ کیا ہے, کتنا کرنا اور کتنا نہیں کرنا. کیوں؟ کس چیز سے مجبور ہے؟ وہ ایک اندر خواہش ہے نا, وہ سیدھی نہیں ہوئی, کنٹرول ہی نہیں ہوئی, وہ بہت ساری اور عادتوں کے بیچ میں چھپی رہی, لیکن جب ایک ایسا موقع ہے وہ سب کچھ کھل گیا. اسی طرح موت کی رسمیں, فوتگی, لوگوں کے پریشرز, ان کو ٹیکل کرنے کی عادت ہی نہیں, پتہ ہی نہیں, کنٹرول کرنا ہی نہیں آتا کہ کہاں کس جگہ بند باندھنا ہے, کہ بس نو مور. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جو ہی ایسا کوئی مرحلہ آتا ہے, ہم خاندان کے ہاتھوں مجبور ہیں, اس کے ہاتھوں, اس کے ہاتھوں, سب سے بڑے اپنے نفس کے ہاتھوں, اس کو سیدھا کیا ہی نہیں. عادت ہی نہیں ہے کنٹرول کرنے کی, اور پریشر لینے کی عادت نہیں ہے. یہ بھی عادت ڈالنی پڑے گی کہ پریشرز کیسے لینے ہیں. جب کوئی آپ کو غلط کام پہ مجبور کر رہا ہو
تو اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے. کوئی مشکل آ گئی ہے تو اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے. بہت سے لوگوں کو اس کا طریقہ نہیں آتا. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دین پر عمل نہیں کر سکتے. میرا جینا مرنا اللہ کے لیے ہو ہی نہیں سکتا. تو اس کو بھی سیکھنا ہے ہمیں کہ کسی موقع پر اللہ کی حدود توڑی جا رہی ہوں تو مجھے کہاں ڈٹ کے کھڑے ہونا ہے اور کس طریقے سے لینا ہے, اور اپنے آس پاس اور ماحول کو کس طرح میں نے ایک حد کے اندر بھی رکھنا ہے. اسی طرح بعض بچے سپائلڈ ہوتے ہیں, بچپن سے اتنے لاڈ پیار. اب اس کا نقصان کیا ہے؟ جب بڑے ہوتے ہیں تو حالت کیا ہوتی ہے؟ اکیلے نہیں رہ سکتے, کوئی کام خود سے نہیں کر سکتے, اکیلے چلنا نہیں آتا, کسی سے بات کرنا نہیں آتے, کسی کو فیس کرنا نہیں آتا. اب کیا اسی طرح ہی زندگی گزرے گی؟ ساری زندگی ٹمڈ اور شائع اور پیچھے ہی پیچھے, کچھ نہیں کرنا. دین کی خدمت کیسے ہوگی؟ اللہ کی بات آگے بڑھ کے کیسے کسی کو بتائیں گے؟ بات کرنے کے موقع پر حق کیسے بیان کر سکیں گے اگر اپنی اس عادت سے چھٹکارا نہ پایا؟ حیا اپنی جگہ ہوتی, لیکن یہ جو ٹمڈنس اور انڈر کانفیڈنس ہونا, تو ہمیں یہ بھی جاننا ہے ہمارے اندر کون سی اچھی عادتیں ہیں اور کون سی بری عادتیں ہیں. ان کا ایک ہمیں خود بہت ریئلسٹک انالیسس کرنا ہے. اپنی خوبیوں اور خامیوں کو ہم سے زیادہ کوئی بھی نہیں جانتا. اپنی ویکنیسز اور اسٹرینتھس کو ہم سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. ہم دوسروں سے بھی پوچھ سکتے ہیں, لیکن سب سے زیادہ ہم خود اپنے اوپر گواہ ہیں. ہم خود جانتے ہیں کہ ہمارے اندر کیا ہے اور کیا نہیں. اس کے بعد جسم کے بارے میں سوال کیا جائے گا, اسے کس چیز میں پرانا کیا, یعنی جسم کے مختلف اعضاء جو ہیں وہ کس کام میں کمزور ہوئے. مثلا نظر کمزور ہوئی تو کہاں ہوئی؟ کیا ہم بتا سکتے ہیں؟ ہم میں سے جتنے بھی لوگوں کی نظر کمزور ہے سمیت میرے, بتا سکتے ہیں کہاں کمزور ہوئی؟ کیا پڑھ کے, کیا کر کے, کس چیز میں لگا کے. اسی طرح باقی اعضاء ہیں, اگر وہ بگڑے, اگر وہ کام نہیں کر رہے یا ڈس فنکشنل ہے تو وائی, کہاں زیادتی کی ہم نے اپنے آپ پر؟ کیا ایٹنگ ہیبٹس خراب ہیں, سلیپنگ ہیبٹس غلط ہیں, ایکسرسائز کی ہیبٹس ٹھیک نہیں, کہاں غلطی ہے؟ تو ہم سب کو اپنا اپنا محاسبہ کرنا ہے. تو اپنی عادات اور اپنی شخصیت اور اپنا وہ حساب جو کل ہونے والا اس کو آج دنیا میں کرنا ہوگا. تب ان صلاتی و نسکی کے بعد ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین ہوگا. اچھا خاتمہ چاہتے ہیں تو اچھی زندگی گزارنی ہوگی, اچھی عادات ڈیولپ کرنی ہوگی. کل ایک کسی نے بہت خوبصورت بات لکھ کے بھیجی اور میں نے رات اس پر عمل بھی کیا کہ میں ہر روز رات کو سونے سے پہلے کلمہ پڑھ کے سوتی ہوں, کیونکہ نہیں پتا کہ صبح اٹھ سکوں گی یا نہیں. یہ کام وہی شخص کر سکتا ہے جس کو حقیقی معنوں میں اس بات پر یقین ہو کہ صبح ہو تو شام کا انتظار نہ کرو اور شام ہو تو صبح کا انتظار نہ کرو. ہم میں سے کتنے لوگ یہ عمل کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں, بس وہ ایک روٹین میں جو دعائیں پڑھی, کم از کم میں تو آج تک نہیں کر رہی تھی یہ کہ شعوری طور پر لا الہ الا اللہ پڑھ کے سو. نیند بھی تو موت کی بہن ہوتی ہے نا, کہ موت کے منہ میں ہی ایک طرح سے جا رہی ہوں. جو قرآن مجید میں آپ نے پڑھا نا کہ انسان کب اٹھتا ہے, اللہ روح بھیجتا تو اٹھتا ہے نا, نہیں تو ایک روح تو جا ہی رہی ہوتی ہے. لیکن ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں شعوری طور پر اس چیز پر. تو ہمیں اپنی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی عادات کا جائزہ لینا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, کیونکہ جو آج ہے نا ہم یہی کل ہوں گے. تو کیا انہی عادتوں کے ساتھ جنت میں چلے جائیں گے؟ یہ وہاں جا کے آٹومیٹکلی خود بخود ہی چینج ہو جائیں گی؟ ان کو یہاں تبدیل کرنا پڑے گا. اس کے لیے یہاں محنت کرنی ہوگی, یہاں کوشش کرنی ہوگی. تو اپنا اپنا فیصلہ کریں کہ کیا واقعی ہم چاہتے ہیں عادتیں چینج کرنا. کیا آپ اپنی کچھ عادتوں سے تنگ ہیں کہ اپنے آپ کو اتنا جسٹیفائی کرتے ہیں کہ ہر چیز میری ٹھیک ہے, بس کوئی گنجائش نہیں اصلاح کی, مت بتاؤ مجھے. چلیے اپنے اپنے پاس چھپا کے, وہ جیسے بچپن میں نا مجھے یاد ہے جب پیپر کو چھپا کے یوں لکھتے تھے نا, ایسے کر کے چھپا کے لکھے میں اپنی کس عادت سے تنگ ہوں, کیونکہ اس پر ورک کرنا ہوگا نا آپ کو. اب پھر اس کو مائنڈ میں رکھ کے پھر اگلے میں جو بولوں گی وہ سننا ہوگا. کس عادت سے تنگ ہوں, اپنی کون سی عادت یا عادتیں, یہ بھی ہو سکتا ہے ایک سے زیادہ بھی, کہ جو آپ واقعی چاہتے ہیں, دل سے چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر سے نکل جائے, وہ اس سے چھٹکارا ہو جائے تو باقی خیر کے دروازے اور راستے میرے لیے کھل جائیں. اب پھر واپس پلٹ کے اس میں جا گرتے ہیں, پھر اسی میں جا گرتے ہیں, پھر اسی میں جا گرتے ہیں. کیونکہ 90% ہماری سوچیں, ہماری فیلنگز, ہمارے ایکشنز ہماری غیر شعوری عادات کا نتیجہ ہوتی ہیں.
جو ماحول کے اثر سے ادھر ادھر سے خود ہی بن چکی ہوتی ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بن چکی ہیں. اچانک ہمیں انکشاف ہوتا ہے اچھا میرے بھی یہ عادت بھی ہے. خود نہیں ہم نے بنائی ہوتی. یعنی دو طرح کی ہوتی ہیں عادتیں, ایک ہم خود بناتے ہیں اور ایک لوگ بنا دیتے ہیں ہماری عادتیں, یعنی ماحول ہمیں بنا دیتا ہے. اسی لیے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بچے بازو کا جو ایکشن کرتے ہیں نا, ہاتھ اٹھانے کا رکھنے کا, وہ بہت ریزمبل کر رہا ہوتا ہے پیرنٹس کے اس سے. وہ کہاں سے لے لیا انہوں نے؟ ایون اسمائل کرنے کا انداز, ایون سر ہلانے کا, نوڈ کرنے کا, سب کچھ کہاں سے لے چکے ہوتے ہیں. ایون دیکھنے کا شباہت آنے لگتی ہے نا, وہ رنگ چڑھا ہوا ہوتا ہے, وہ خوشبو لگی ہوئی ہوتی ہے ماحول کی, اچھے یا برے جس ماحول میں بھی ہم رہتے ہیں. اور ہم بعض اوقات کسی کو اجازت بھی نہیں دیتے کہ کوئی ہمیں بتائے کہ ہمیں غلط عادت پڑ چکی ہے, کیونکہ فوراً ڈیفینسو ہو جاتے ہیں. تو پہلے تو آپ کو خود فیصلہ کرنا ہے کہ بھی چھوڑنی ہے عادت. کر لیا آپ نے, لکھ لیا, چلیے ٹھیک ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جو ہماری عادتیں ہوتی ہیں وہ ہماری بہت سی سوچوں کو, جذبات کو اور ہمارے بہت سے کاموں کو ڈائریکٹ کر رہی ہوتی ہیں. یعنی ہم سوچ کے جاتے ہیں کہ ایک کام کریں گے, آگے جاتے ہیں تو وہ محرک آ جاتا ہے یا ایک سٹیمولس آ جاتا ہے, اور ہم وہ جو سوچ کے جا رہے تھے وہ چھوڑ کے رستے میں ہی اور پھر وہ کرنے لگتے ہیں جو ہماری عادت ہوتی ہے. مثلاً کو بتائے گا کیسے عادت ہم پہ غالب آتی ہے. ہماری نیت پر بھی غالب آ جاتی ہے عادت. مثلاً یہاں سے آپ آج سوچ کے جاتے ہیں کہ گھر جاتے ہی میں نے سب سے پہلے کپڑے چینج کرنے ہیں, یعنی کہ یونیفارم چینج کرنا ہے. ہمیں بچپن میں یہی سکھایا گیا تھا کہ انٹر ہوتے ہی بیگ جگہ پہ رکھ کے پہلا کام یونیفارم چینج, گھر میں یونیفارم نہیں. اور وہ اتنی عادت پڑی کہ ابھی اندر جاتے ہی انکانشیسلی پہلے یعنی چینج کرتے ہیں. لگتا ہے کہ سب کچھ مشکل ہے, عادت پڑ گئی ہے نا, اچھی ہے یا بری, عادت پڑ گئی. ٹھیک ہے, اب مثلا آپ کو اس کی عادت نہیں, آپ شام تک یونیفارم میں گھومتے ہیں گھر جا کے, پھر وہ گندا ہو جاتا ہے, پھر اگلے دن وہی پہن آتے ہیں کہ اب تو سورج بھی نہیں, کیسے سوکھے گا, وہی کر لے. پھر اگلے دن اسمیلی آ جاتے ہیں, صاف نہیں ہوتے, کپڑوں پہ داغ شاغ لگے ہوتے ہیں. ہوا کیا؟ مثلاً آپ انٹر ہوئے تو آپ کو کھانے کی خوشبو آئی. یہ کھانے کی خوشبو کیا تھی؟ سٹیمولس تھا. اس نے آپ کو بھلوا دیا کیا؟ آپ کا وہ ارادہ یا نیت یا خیال. کچھ چیزوں کو دیکھتے ہیں ہمیں اچانک غصہ آ جاتا ہے اور ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے عہد کیا تھا کہ آئندہ ایسے بولنا نہیں ہے, چیخنا نہیں ہے بچوں کے ساتھ. لیکن ان کو اس حال, اس ایکشن میں دیکھتے ہی بھول گئے ہم سب کچھ. ہوتا ہے نا ایسے ہم سب کے ساتھ. تو یہ جو ہماری عادتیں یا جو ہماری شخصیت بن چکی ہے نا, یا نیچر ایک طرح سے چاہے صحیح اس پہ یا غلط پہ, وہ ہمیں ڈائریکٹ کر رہی ہوتی ہے. اب یہ کرو, اب یہ کرو. مثلا اگر کسی کو ہر وقت بدگمان ہونے کی عادت ہے نا, یا منفی سوچ, نیگیٹو تھنکنگ کہہ لیں, تو وہ کوئی اچھا بھی کام کر رہا ہوگا نا تو پہلے وہ اس کو ٹیڑھی نظر سے دیکھے گا کہ یہ لگتا ہے اس کا کوئی مطلب ہے, کوئی خرابی ہے اس میں. پھر اس کو کر کر کے ٹھیک کرنا پڑتا ہے کہ نہیں, لوگ اچھے ہیں, کیوں تم انہیں ہر وقت برائی سمجھو گے. دیکھو ہمارا لینس ہوتا ہے نا, وہ اس لینس کو بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے. بعض لوگوں کی نظر کمزور بھی ہوتی ہے تو سستی کے مارے انک نہیں تبدیل کرتے, حلیہ خراب کر لیں گے مگر وہ نہیں تبدیل کرتے. تو بعض اوقات وہ ہمارے جو لینزز ہیں نا, وہ ہمارے منہ پہ تھیوریاں لے آتے ہیں, ہماری شخصیت کو برا کر رہے ہوتے ہیں, مگر پھر بھی ہم ان کو تبدیل نہیں کرتے. ہم اپنی تھنکنگ ہیبٹ, ہم اپنی دیکھنے کی عادت کو بالکل تبدیل نہیں کرتے. تو ان تبدیلیوں کے لیے پکے ارادے کی ضرورت ہے, اور ہیبٹ بریکنگ اور پھر ہیبٹ فارمیشن کی ضرورت ہے. کچھ عادتوں کو توڑنا ہوگا, اور توڑنا بڑا مشکل کام ہے, اور پھر اس کے بعد کچھ عادتوں کو ڈالنا ہوگا. کسی نے کہا تھا کہ عادات جو ہیں وہ بہترین تابعدار اور بدترین نگران ہیں, یعنی کہ انسان کو فائدہ بھی دیتی ہیں اور انسان کے لیے مشکل بھی کرتی ہیں. اور پھر یہ کہ دن میں ہم بہت ساری باتیں سوچتے بھی ہیں, سمجھتے بھی ہیں, کرنا بھی چاہتے ہیں, لیکن کس سے مجبور ہو جاتے ہیں؟ عادتوں سے. کہتے ہیں نا فلاں عادت سے مجبور ہے, اس نے تو کرنا ہی یہی ہے. واقعی وہ عادتیں ہمیں مجبور کر دیتی ہیں اور ہم اس کے آگے پڑ جاتے ہیں, مجبور ہو جاتے ہیں. تو اس مجبوری کو ختم کرنا ہے, یعنی ہم کسی چیز سے مجبور نہیں ہیں. اس سے کہ عادتیں ہمیں کنٹرول کر لیں, ہمیں کیا کرنا ہے؟ عادتوں کو کنٹرول کرنا ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلی چیز سوچ ہوتی. انسان جب سوچتا ہے تو وہ سوچ ایکشن بنتی.
اگر سوچیں گے نہیں تو عمل کی طرف بھی نہیں آئیں گے. تو اسی لیے پہلی چیز ہے کہ ہمیں سوچنا ہوگا کہ کون سی عادت ہم نے چھوڑنی ہے, کون سی اختیار کرنی, تب آپ اگلا قدم اٹھائیں گے. اور پھر اگر وہ عمل کریں گے اور مسلسل کریں گے تو عادت بن جائے گی وہ. ٹھیک ہے. اور اچھی عادتوں کا مجموعہ ہی اچھا اخلاق ہوتا ہے. رائٹ. اچھی عادتوں کا مجموعہ اچھا اخلاق ہوتا ہے. اچھا اخلاق یہ نہیں ہوتا کہ ٹیمپریریلی تھوڑی دیر کے لیے کہیں ایک آرٹیفیشل خول چڑھا کے اسمائل بھی لے آئے, ذرا سے اچھے بھی بن گئے, اور جس وقت وہاں سے ہٹے تو سارا خول اتار کے ایک طرف رکھ دیا, پھر اصلی نکل آئے. تو کیا اس کو اللہ تعالیٰ کے ہاں اچھے اخلاق کا درجہ ملے گا؟ یہ جو خول چڑھایا تھا ہم نے پھر اتار دیا. ہم باہر پبلک میں ہوتے ہیں خول چڑھا لیتے ہیں, گھر آتے ہیں جیسے حجاب اتارتے ہیں تو خول بھی اتار دیتے ہیں, اور پھر ہم اصلی بن جاتے ہیں. تو ایسے تو نہیں کام چلے گا نا. ہم نے کیا بننا ہے؟ اندر باہر ایک ہی رہنا ہے. کچھ بھی ہو ہم نے وہی رہنا ہے, خول نہیں چڑھانا. کیونکہ اس خول چڑھانے میں بھی ایک مصیبت ہے, یعنی ایک ایفرٹ ہے بلا وجہ کی, اور ایک منافقت ہے, دو رنگی ہے. تو اگر یہ اندر صحیح چیز راسخ ہو گئی نا تو پھر وہ ہماری بہترین نگران بن جائیں گی ہماری عادتیں, اور ہمیں وہ اس طرف جانے نہیں دے گی. ٹھیک ہے. اور جب ہمارا اخلاق واقعی اچھا ہو جائے گا تو ہماری زندگی اچھی ہو جائے گی, اور جب زندگی اچھی ہو جائے گی تو ہماری آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. تمہاری آخرت کی بہتری کا انحصار کس پر ہے؟ ہماری اچھی زندگی پر. اچھی زندگی کا انحصار کس پر ہے؟ اچھے اخلاق پر. اور اچھا اخلاق کہاں سے بنے گا؟ اچھی عادات سے. اور اچھی عادات مسلسل عمل سے, اور مسلسل عمل شروع کہاں سے ہوگا؟ سوچ سے. اب اس کا ایک آپ گول دائرہ بنا لیں, سرکل بنا لیں, چارٹ بنا لیں, کچھ بنا لیں, لیکن یہ کیے بغیر آپ منزل تک نہیں پہنچ سکتے. رائٹ. کیونکہ اکثر شادیاں جو محبت کی بھی ہوتی کیوں ناکام ہوتی ہیں؟ وہ آپ اپنا آپ نہیں ہوتے, وہ آپ نے خول چڑھایا ہوتا ہے, اور پھر شادی کے بعد آپ ریئل سیلف ہو جاتے ہیں. تو وہ اتنا بڑا کنٹراسٹ دوسرے کے لیے ناقابل برداشت ہوتا ہے, تعلقات نبھائے نہیں جا سکتے. نہیں, ہر ایج میں عادت بدلی جا سکتی, یہ یقین رکھیں آپ. وہ ایک حدیث سنی ہوگی, آپ نے پڑھی ہوگی, کوئی یہ کہے کہ پہاڑ ٹل جائے تو وہ مان لو, مگر کوئی کہے عادت بدل گئی تو یہ نہ مانو. اس کی تحقیق کی ہے, یہ ضعیف حدیث ہے. تو اس لیے تسلی رکھیے کہ ٹھیک ہے, پہاڑ ٹلنے جیسی مشکل ضرور ہو سکتی ہے, لیکن ایسا نہیں کہ پہاڑ نہ ٹلے. شامل نہیں کیا تھا, لیکن کل جو ہے احساس ہوا تو میں آپ سے یہ لے کے گئی تھی تو, اور مجھے بک کا کچھ بھی یاد نہ رہے, لیکن میں نے کلمہ ضرور پڑھنا ہے. اور وہی بات آ جاتی ہے کہ ہیبٹ جو اوور کم کرتی ہے آپ کے. بالکل. اب آپ نے ایک دن ڈیسیژن لیا کہ میں نے روز کلمہ پڑھنا, اگر آپ نے کوئی ایک ٹائم مقرر نہیں کیا یا آپ نے اس کو کانشیسلی دہرایا نہیں کئی دن تک, اس کو تو ہوگا کیا؟ وہ جو کل ہم نے بات سنی اس کا اثر کم ہو جائے گا, وہ قصہ بھول جائے گا, وہ پھر جو ہم نے ایک دو دن کام کیا اس دن کے بعد چھوٹ جائے گا. تو اب کیا کرنا ہے ہمیں کہ واقعی اگر ہمیں اس کی امپورٹنس کا یقین ہو گیا کہ کرنا ہی کرنا ہے, تو پھر ہمیں اب یا تو کہیں لکھ کے لگانا ہوگا یا کوئی اسٹیمولس رکھنا ہوگا تاکہ پھر ہم اس کو بھولے نہیں. گڈ. بالکل. یعنی ہماری بری عادتیں کتنی بھی پکی ہوں لیکن ان کو توڑنے کے لیے انشاءاللہ اللہ کی مدد سے وہ سب آسان ہو جائے گا. رائٹ. اب یہ ہے کہ عادات جو ہے نا وہ دو طرح کی ہوتی ہیں, یا دو حصوں میں آپ ان کو بانٹ سکتے ہیں. کچھ وہ ہوتی ہیں جو ہماری خواہشات کے ارد گرد ریوالو کر رہی ہوتی ہیں, یعنی جو ہماری خواہشات سے متعلق ہوتی ہیں, اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے آئندہ کے اندیشوں سے متعلق اور فکر افکار سے متعلق, یعنی آپ یوں کہیں کہ فیوچر سے متعلق ہو سکتی ہیں. اب مثال کے طور پر ہماری خواہشات میں سے ایک بہت بڑی خواہش ہے لمبی عمر. یود احدہم لو یعمر الف سنۃ. اچھا, جب کسی کی یہ خواہش ہوتی ہے تو اس کے لیے وہ کون سی عادات اختیار کرتا ہے, اور اس کے لیے کتنی محنت کرتا ہے؟ ہیلدی فوڈ, ایکسرسائز, پرہیز.
جب ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں نا کہ شوگر آپ کو نہیں کھانی یا فلاں فوڈ نہیں کھانی ورنہ آپ ہلاک ہو جائیں گے، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ کتنی بھی بڑی خواہش ہو لیکن اس کو چھوڑ دیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ ہیلتھ کانشیس ہوتے ہیں یا جن کو یہ ہوتا ہے کہ ہم مر نہ جائیں، سب کو ہی ہوتا ہے لیکن کچھ لوگوں کے اوپر یہ چیز بہت زیادہ ہوتی، تو ان کی پوری زندگی کس کے گرد ریوالو کر رہی ہوتی؟ ہر چیز ان کی صحت اورینٹڈ ہوتی ہے. پورا لائف سٹائل چینج کر دیتے ہیں. اب کسی کو پتا چلا کہ اس کو ہارٹ کی پرابلم ہوگی تو ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ لائف سٹائل چینج کرنا ہوگا. وہ کرتے ہیں نہ چاہتے ہوئے کرتے ہیں. مثلا اگر آپ کو کوئی چیز بہت ہی پسند ہے تو آپ سوچتے ہیں میں اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی، مر جاؤں گی اس کے بغیر. لیکن اگر ڈاکٹر کہہ دے کہ نہیں یہ آپ کو نہیں کھانا تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ نہیں کھاتے، کیونکہ آپ کو زندگی زیادہ عزیز ہے کس سے؟ اس چیز سے. ہاں آپ تازہ ابھی یہی بات مجھے لائف سٹائل سے یاد ہے کہ ہسبینڈ سے جو ہے نا اکثر میری یہ ہوتی تھی کہ آپ کے لیے اچھا ہوگا آپ مسجد جا کے پڑھیں نا نماز، تو وہ کہتے ہیں ہاں آج کر لوں گا کل کر لوں گا. ایسے پرسوں سے یہ ہو رہا تھا کہ وہ بی پی اپنا چیک کرے تھے تو وہ ہائی تھا، تو ان کی مدر بھی ڈاکٹر ہیں تو کہنے لگی کہ تم جو ہے نا ذرا واک زیادہ کیا کرو. تو اس پہ پھر انہوں نے یہ شروع کر دیا کہ وہ مسجد واک کر کے جا رہے ہیں. لیکن وہ ٹریگر جو ہے وہ چیز بنی کہ ہی واز ویری اپسیٹ کہ ان کا کیسے بی پی ہائی ہو گیا اتنی ینگ ایج میں. بالکل، یعنی کچھ چیزوں کو ہم ٹالتے رہتے لیکن جب پتہ چلتا ہے کہ نہیں وہ زندگی لینے والی ہیں تو پھر ہم ہوش میں آ جاتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیے کہ کچھ لوگوں کے لیے مال ایک بہت بڑا ٹریگر بن جاتا ہے کہ پیسہ کمانا ہے، لیکن دوسری طرف ان کو سونے کی بھی عادت ہوتی ہے. تو کیا چیز کس پہ غالب آتی ہے؟ ایک طرف مال کی محبت ہے، دوسری طرف نیند کی محبت ہے. کون سی محبت کس محبت پہ غالب آئے گی؟ اب ان کو ہیبٹ پڑ چکی ہے زیادہ سونے کی، تو اب وہ کریں گے کیا؟ عادت بدلیں گے نا، عادت توڑیں گے نا، نیند کم کریں گے نا. جب ان کو یہ احساس ہو گیا، یقین آ گیا کہ زیادہ مال حاصل کرنے کے لیے نیند کم کرنی پڑے گی. اسی طرح جس شخص کو یقین یا ایمان ہو گیا کہ مجھے جنت حاصل کرنے کے لیے بھی نیند کم کرنی ہے اور وقت پر نمازیں پڑھنی ہے، صبح وقت پر اٹھنا ہے، تو پھر وہ اپنی عادت تبدیل کرے گا یا نہیں کرے گا؟ کرے گا نا. تو یہ جو ہماری خواہشات، ہمارے بلیفز، ہمارے گولز یا جو ہمارے مقاصد ہوتے ہیں وہ عادات کو تبدیل کرنے میں مدد دیتے ہیں. اسی طرح کچھ اندیشوں میں مثلاً کس چیز کا خوف سب سے زیادہ ہوتا ہے؟ موت کا. تو موت کا خوف ہمیں کس چیز سے بچاتا ہے؟ ہم انکانشیسلی ویسے بجلی کو جا کے ہاتھ نہیں لگائیں گے، جانتے اور انجانے ہر حال میں اس سے بچیں گے. بچے کو جب ایک جگہ کسی جگہ سے کرنٹ لگ جاتا ہے کچھ تو دوبارہ پھر کیا کرتا ہے؟ پیچھے ہٹنے لگتا ہے. جب وہ اس کے قریب جاتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. تو اندیشے جو ہوتے ہیں وہ بھی عادات کو توڑنے یا بنانے دونوں میں مددگار ہوتے ہیں. تو ایک طرف خواہشات، امیدیں، اور دوسری طرف اندیشے. ان دو چیزوں کے گرد عادات جو ہے ریوالو کرتی ہیں یا بنتی ہیں یا ختم ہوتی ہیں. اب آپ دیکھیے کہ ایک تحقیق کے مطابق کسی عادت کی بنیاد ختم کرنے کے لیے 21 دن کا وقت درکار ہے. 3 weeks لگتے ہیں. یعنی کسی بری عادت کو مثلا ختم کرنا ہے آپ نے، اور اچھی عادت اپنانے کے لیے 30 دن درکار ہے. 30 days. اب اس میں آپ دیکھیں کہ جیسے رمضان 30 days یعنی 1 مہینے کا ہوتا ہے، تو وہ پوری ہمارے سال بھر میں کھانے پینے کی عادات، سونے کی عادات کو ریگولیٹ کر دیتا ہے، رائٹ؟ تو اب ہمیں کرنے کے 2 کام ہیں. کیا؟ ایک ہے بری عادتوں کو ختم کرنا اور دوسرا ہے اچھی عادتوں کو اختیار کرنا. مثلا آج سے آپ نے عافیت کی دعا مانگنی ہے نا، تو ہر روز کیلنڈر پہ مارک کر کے 30 days صبح و شام عافیت کی دعا پڑھیں. اس کے بعد کیا ہو جائے گا؟ عادت بن جائے گی. آپ کو پھر ایفرٹ نہیں لگانی پڑے گی، آپ کو کوئی چیک مارک نہیں لگانا پڑے گا کہ او اچھا میں نے پڑھی کہ نہیں پڑھی. لیکن کچھ دن تک آپ کو یہ کرنا پڑے گا. تو 3 اہم باتیں جو کل میں نے شروع کی تھی ان میں سے پہلی چیز تھی، ایک ہے جو محرک ہوتا ہے، یہ ٹریگر ہوتا ہے. دوسرا ہے پھر اس کی روٹین یا اس میں تسلسل، اور تیسرا پھر یہ ہے کہ کچھ ریوارڈز ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہماری عادتیں بنانے میں ہمارے لیے مددگار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے.
7 ایسی چیزیں لکھ لیجئے جو آپ کو ایک ہیبٹ کے میک یا بریک کرنے میں مددگار ہوں گی. 7 steps ٹو بریک اور میک دا ہیبٹ. کرنا کیا ہے آپ نے، لاہ عمل کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اپنی عادات کو پہچاننا. اس کے لیے میں نے آپ کو ہوم ورک دیا ہے کہ اپنی ان عادتوں کے بارے میں لکھیں جن سے آپ سخت تنگ ہیں، خود ہی یا دوسرے تنگ ہیں ان کی وجہ سے، اور پھر وہ اخلاق یا عادات یا ٹارگٹس لکھ لیں کہ جن کو آپ اختیار کرنا چاہتے ہیں. تو سب سے پہلے تو سیلف اویئرنیس جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اپنے آپ کو پہچانیں کہ میں ایمان، عبادات، اخلاق اور کردار کے کس درجے پر ہوں. اور جتنا اچھا آپ کا انالیسز ہوگا، جتنا ریئلسٹک ہوگا، جتنا حقیقت پسندی پر مبنی ہوگا، اتنا ہی زیادہ پھر آپ اپنی بہتر طور پر اصلاح کر سکیں گے. اس کے لیے آپ کو اپنا محاسبہ کرنا ہوگا. محاسبہ کیسے کریں گے؟ یہ انالائز کرنا ہوگا کہ میری ایک بری عادت کس چیز کو نقصان دے رہی ہے، اس کا نتیجہ کہاں جا کے پڑ رہا ہے، یعنی میں کیا حاصل کر رہی ہوں اس کے بدلے. مثلا اگر آپ کو سونے کی عادت ہے، ایکسٹرا سونے کی عادت، ضرورت سے زائد سونے کی عادت، تو اب محاسبہ کیسے کریں گے؟ پہچان لیا نا، اور پہچاننے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ پھر آپ کو انالائز بھی ساتھ کرنا ہوگا کہ مثلا زیادہ سونے سے کیا نقصان ہوا. کوئی آپ کو کچھ بھی نہ کہے، نہ آپ کی اماں کچھ کہتی ہیں، نہ کوئی ٹیچر، کوئی بھی آپ کو پوچھنے والا نہیں، آپ اپنے اون پر ہیں. تو اب آپ کو خود اپنے لیے کرنا ہوگا کہ اب میں اتنا جو سوئی ہوں، نماز فجر میں نے قضا کر دی، اس کا نقصان کیا ہوا؟ یا میں لیٹ اٹھی ہوں تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ میرے اذکار متاثر ہوئے، میری ایکسرسائز متاثر ہوئی، فلاں اور فلاں چیز اس میں نقصان ہوا. تو پھر آپ پیچھے جا کے دیکھیں گے کہ میں کیوں لیٹ سوئی تھی، کیوں دیر تک سوتی رہی، کیوں زائد سوئی، اس کی ریزن کیا ہے. تو یہ سارا آپ کو انالائز کرنا ہوگا، یعنی اپنی ہیبٹ کو اس اعتبار سے دیکھنا ہوگا کہ ان کے اثرات کہاں تک جا رہے ہیں. آپ کی کچھ عادتیں ایسی ہیں جو آپ کی ازدواجی زندگی پہ اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں، کچھ عادتیں آپ کی دیگر ریلیشن شپس پہ اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں. بس آپ کو چیخنے چلانے کی عادت ہے یا کوئی اور بدتمیزی کرنے کی عادت ہے، تو اس سے آپ کے ریلیشن شپ متاثر ہو رہے ہیں. کچھ عادتیں انسان کی جابز کے لیے رسک ہوتی ہیں، ان کو کوئی ایکسپٹ نہیں کرتا، کسی جاب پر کوئی انہیں رکھنا پسند نہیں کرتا، خواہ وہ کتنے ہی قابل کیوں نہ ہو، کیونکہ ان کی کچھ عادتیں، مثلا عہد کی پابندی نہ کرنا، یا مثلا جھوٹ بولنا، یا مثلا امانت کا پاس نہ رکھنا، یا کوئی کمٹمنٹ نہ کرنا کسی چیز. تو یہ تمام چیزیں کیا کرتی ہیں؟ مالی معاملات پر اثر انداز ہو جاتی ہیں بعض اوقات. پھر اسی طرح ایک اور چیز اپنے آپ کو انالائز کرنے کے لیے آپ اپنے آس پاس کے لوگوں سے پوچھیں. کچھ چیزیں تو خود ڈھونڈ لیں، کچھ اپنے دوستوں سے پوچھیں. اچھا میری بری عادتیں بتائیں. جب میں یونیورسٹی میں تھی، میں نے 2 بڑے فلس کے پیجز بھرے تھے اپنی بری عادتیں خود ڈھونڈ کے لکھنے کے اور آس پاس کے لوگوں سے پوچھ کے لکھنے کے، کیونکہ ہم جرات ہی نہیں کرتے کسی سے پوچھے بھی ہماری کون سی عادت بری ہے. اتنی بڑی لسٹ بنی. بلیو می، آپ کو بھی اگر اپنے ساتھ پیار ہے تو یہ کرنا پڑے گا کہ اپنے آس پاس کے قریبی ساتھیوں سے پوچھیں اور ان کو اجازت دے دیں کہ سچ بول لیں، کیونکہ ہم ان کو سچ بولنے کی بھی اجازت نہیں دیتے نا بعض اوقات. گھر والے سب سے پہلے تو میں کہوں گی کہ اپنے گھر والوں سے پوچھیں، کیونکہ وہ سچ بولیں گے، ان کو آپ کا ڈر نہیں. دوستوں کو پھر ڈر ہوتا ہے کہ دوستی چلی جائے گی اگر سچ بولا تو، ٹھیک ہے نا. گھر والے سے پوچھیں وہ کیا کہتے ہیں آپ کے بارے میں. بہنوں سے پوچھیں، چھوٹوں سے پوچھیں، بڑوں سے پوچھیں، شوہر سے پوچھیں، بچوں سے پوچھیں، ماں باپ سے پوچھیں، بہن بھائیوں سے پوچھیں وہ کیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کچھ چیزیں ٹھیک نہ بھی ہوں لیکن بہت سی ٹھیک بھی ہوں گی. پھر آپ کچھ رول ماڈلز کو اپنے سامنے رکھ کے دیکھیں کہ ان کے اندر کیا خوبیاں جو میرے اندر نہیں ہیں. ٹھیک ہے، آپ جس کو بھی رول ماڈل اپنا بنائے ہوئے، مثلا اپنے فادر کو، مثلا اپنے ٹیچر کو، کسی کو. اور سب سے بڑے رول ماڈل تو ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. میں اپنے بیٹے کو صبح غیبت کے بارے میں پڑھا رہی تھی آج، اور پھر تانا دینا، ویل لکل ہمزۃ لمزہ پہ بات کر رہی تھی اس سے. تو کہنے لگا اگر کسی کو جوک میں کہہ دیں، تو میں نے کہا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جوک میں کسی کو ایسی باتیں سنائیں گے؟ تو وہاں سے دیکھو کہ جو آپ نے نہیں کیا وہ ہمارے لیے کسی بھی صورت اچھا نہیں. ہم جسٹیفائی نہ کریں، کیونکہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں آئی واز کڈنگ، بس میں تو مذاق ہی کر رہا تھا، تو تم نے مائنڈ کیوں کیا؟ اور اس کرتے کرتے اچھا بلا ہرٹ کر جاتے ہیں دوسرے کو. یہ بھی کچھ لوگوں کی بری عادت ہوتی ہے نا، ہنسی مذاق میں دوسروں کو ذلیل کرنا. اور اس کو ہم کہتے ہیں تو ہنسی مذاق ہے، دل خوش کر رہے ہیں، حالانکہ وہ دل توڑ رہے ہوتے ہیں، وہ پتہ نہیں چلتا. تو پھر اصل رول ماڈل کیا ہے ہمارے لیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کسی بھی اپنی عادت کو جسٹیفائی کرنے لگے تو فوراً سوچیں کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو یہ کرتے.
نہیں کرتے، مجھے بھی نہیں کرنا، کیونکہ میرے لیے بہترین نمونہ وہ ہے، مجھے اپنے اندر سے ہیبٹ نکالنی، یہ عادت نکالنی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اچھی کتابیں، اچھی چیزیں آپ کے لیے آئینہ بن جائیں گی. مثلاً قرآن مجید آپ پڑھتے ہیں تو وہ آپ کے لیے کیا بن جاتا ہے؟ آئینہ بن جاتا ہے. اس کے مطابق آپ اپنے آپ کو پرکھتے رہتے ہیں، یعنی قرآن و سنت کا مطالعہ جو ہے. اور اس کام کے لیے ریٹن ایکسرسائز کیجیے. زبانی کلامی باتوں سے نہیں بات بنے گی. کوئی اپنی ڈائری بنائیے اور اس پر لکھیے، اپنے ساتھ خود ریزولوشن بنائیے، یہ چیزیں جو ہیں وہ مجھے اپنے سے دور کرنی. دوسری بات یہ کہ جب آپ ریزولوشن بنا لیں تو اب آپ کے جو ٹارگٹس ہوں وہ بہت مضبوط ہوں کہ یہ کر کے چھوڑنا، ہر قیمت پہ کرنا مجھے. بس جھوٹ بولنے کی عادت ہے، اور مذاق میں جھوٹ بولنے کی عادت پڑ گئی آپ کو کہیں سے، اور آپ کو یکایک احساس ہوا، خود ہوا یا کسی نے دلایا، کوئی بھی جو آپ نے میتھڈ ڈیوائز کیے اپنی عادتوں کو جانچنے کے یا اپنی شخصیت کو پرکھنے کے، تو اس کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہوگا کہ پھر اپنے ساتھ عہد کرے، یہ ہٹانی ہے عادت، مجھے دیر تک سونے کی عادت چھوڑنی ہے. فجر میں برکت ہے، مجھے فجر کے وقت جاگنا ہے. مثلا مجھے پیپسی چھوڑنا ہے، مجھے فلاں فوڈ چھوڑنا ہے، مجھے ڈاکٹر یا حکیم نے بتایا یہ آپ کے لیے نقصان دہ، تو مجھے اب اس کو چھوڑنا ہے. جنک فوڈ چھوڑنا ہے مثلا. اس کے برعکس سبزیاں کھانا ہے، پانی پینا ہے، فجر کے وقت جاگنا ہے. اور اسی طرح اگر ریڈنگ کی عادت نہیں مثلا تو ریڈنگ کی عادت ڈالنی ہے. آپ کی زندگی میں آپ کو کیا درکار ہے، وقت پر نہیں پہنچی تو وقت پہ پہنچنا ہے. مثلا کوئی بھی چیز جس سے آپ تنگ ہیں اور آپ کو پتا ہے آپ غلط کر رہے ہیں، تو اس کو انڈو کرنے کے لیے اپنی اس عادت کو توڑنا ہے اور اس کی جگہ یہ عادت لانا ہے. بہت ساری چیزیں اکٹھی نہ کر لیجیے کیونکہ شاید ایک بھی نہ کر سکے. پھر اس میں پھر پرائرٹائز کر لیں کہ سب سے اوپر کون سی، اور ہو سکتا ہے وہ کی پوائنٹ اور وہ کر لیں تو سارا کچھ نیچے ٹھیک ہو جائے. یہ بھی بعض اوقات ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو کوئی ایک یا دو چیزیں کر لے. مثلا آپ کو بے وجہ لوگوں سے اریٹیشن ہوتی، تو میں نے اپنی اس عادت پہ کنٹرول کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو کیسے کرنا ہے اس کے طریقے پھر آگے آئیں گے. لیکن جو چیز آپ کے سب چیزوں میں خلل ڈال دیتی ہے، آپ کے بڑے بڑے مقاصد پہ پانی پھیر دیتی ہے، آپ کی ساری انرجی کو ختم کر دیتی ہے، آپ کی ساری ذہانت کو ضائع کر دیتی ہے، وہ کون سی چیز ہے؟ اس کو تو ہٹا کے ہی دم لینا ہے تاکہ میں اس زندگی کو اللہ کی نظر کر. کبھی میں سوچتی ہوں ہم بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور جس قسم کی بیکار فضول زندگی ہم گزار رہے ہیں، کیا اللہ کو چاہیے یہ؟ سوچئے، کیا ایسی زندگی اللہ کو پسند ہے جو ہم کہتے ہیں میری زندگی اللہ کے لیے؟ ذرا اس اسٹیٹمنٹ پہ غور کریں. یہ دے رہی ہے اللہ کو ایسی نماز، ایسی عادتیں، ایسا اخلاق، ایسا دین کا کام جو بھی میں کر رہی ہوں، تو اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، تو گول سیٹنگ کیجیے. رائٹ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.